واقعہ کربلا تو صرف ایک مرتبہ ہوا، آپ شیعہ کیوں اسے ہر سال مناتے ہو؟ ہر سال کیوں سوگ کرتے ہو؟ ہر سال ہی کیوں سوگ، مجالس، محافل کرواتے ہو، مجلسیں کرواتے ہو، جبکہ واقعہ تو ایک مرتبہ ہوا اور آپ شیعہ بار بار اسے دہراتے ہو؟ بس ایک مرتبہ کرواؤ اور بات ختم۔ ان کے اعتراضات بھی اتنے جاہلانہ ہوتے ہیں کہ سن کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر یہ جاہل لوگ ہیں، کہ یہ شیعہ دشمنی میں کسی پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ دونوں میں فرق نہیں کر پا رہے۔ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ سوگ صرف ایک دفعہ کرو، ہر سال نہیں کرنا چاہیے، ایک دفعہ کرو اور بات ختم، تو بھائی آپ عمرہ صرف ایک دفعہ کیا کرو، کیوں ہر سال خدا کے گھر چلے جاتے ہو؟ بس ایک دفعہ عمرہ کرو اور خدا کے گھر کو خدا حافظ کہہ دو۔ پھر کہتے نہیں جی جتنی مرتبہ بھی کرو تو عبادت ہے، ثواب ملتا ہے۔ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی کرو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر جانا اگر اجر عظیم ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ یہی کچھ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے، لیکن از روئے حدیث مصطفیٰ حسین حسین کرنا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ اور ہر سال ہم محرم میں یا دیگر ایام اعضاء میں فرش عزا اور مجالس اس وجہ سے برپا کرتے ہیں، ہم فرش عزا اس وجہ سے بچھاتے ہیں تاکہ کل کو تمہاری صفوں میں سے کوئی کھڑا ہو کے اگر یزید کو رضی اللہ کہہ دے معاذ اللہ، ہماری نسلوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین میں اور یزید میں کیا فرق تھا۔ اور ہر سال یاد تازہ کرنا صرف شیعوں کا ذاتی فعل نہیں بلکہ یہ سنت رسول بھی ہے۔ کتاب آپ کے سامنے، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور وہی کتاب میرے ہاتھ میں موجود صحیح بخاری، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ ہے اس کا 437 437۔ صفحہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، صفحہ نمبر 437۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یاد میں، ان کی سہیلیوں کے گھر ان کی یاد میں گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے عجیب سی الجھن ہوتی کہ میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، جبکہ انہیں تو دنیا سے گئے کئی سال گزر چکے ہیں، تو پھر کیوں ان کی یاد ہر سال مناتے ہیں؟ ان کی یاد میں ان کی سہیلیاں جو زندہ موجود ہیں انہیں گوشت بھجواتے ہیں آپ، اور یہ اتنی محبت کیوں ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے دل میں ان کے لیے؟ نبی نے اتنا خوبصورت جواب دیا، نبی نے فرمایا وہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھیں جب تمہارے بابا میرے خلاف تھے، یعنی اسلام نہیں لائے تھے۔ وَقَانَ لِمِنْهَا وَلَدٍ، وہ میری زوجہ ہیں اور میری اولاد کی ماں ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری۔ تو عزاداری مظلوم کربلا پہ اعتراض کرنا فقط اسی طرح ہے جیسے نبی کی کسی سنت کے خلاف چلنا ہے۔ اور آخر پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سنت رسول پہ عمل کریں، اور صرف محبت امام حسین علیہ السلام ہی وہ کشتی ہے جس میں سوار ہو کر نجات مل سکتی ہے۔